السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ وعن سيدنا عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به۔ رواه الإمام الترمذي في جامعه۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین اکرام، ہم آج اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات جو ہم تک پہنچیں، نماز کی صورت میں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے طریقے کے طور پر اور روزہ رکھنے کی صورت میں اور جو دیگر اعمال ہیں، ان پر ہم عمل کرنے کی اپنی بساط کی حد تک کوشش کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، رسول، پیغمبر مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو سب ہماری آج کی زندگی میں یہ باتیں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز، روزے، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، آپ تنہا عبادت کے لائق ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے نبی اور رسول ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ آپ کی تشریف آوری پر ختم ہو چکا ہے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ قرآن کریم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تبدیلی کے وہ ہم تک پہنچی ہے، اور قیامت تک جو انسان اس کرۂ ارض پر آئے گا اس کے لیے یہ کتاب ہدایت کا اور رہنمائی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ یہ جو ہمارا عقیدہ بھی ہے اور جو ہمارے اعمال بھی ہیں،
اور جو ہمارا دعویٰ بھی ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ یہ عقیدہ ہم تک کس طرح پہنچا؟ اس عقیدے کے ہم تک پہنچنے کی صورت کیا ہوئی؟ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، یہ نماز کی صورت، یہ نماز کی کیفیت، یہ ہم تک کس راستے سے آئی؟ کس نے ہمیں بتایا؟ دیگر عبادات ہیں اور پھر قرآن کریم کی صورت میں جو مقدس اور اہم کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ آج بھی ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ کتاب ہم تک اس صورت میں کس طرح آئی؟ اس لیے کہ ہم میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہت فاصلہ آ چکا ہے، زمانے کا بہت فرق پیدا ہو چکا ہے، اور یہ فرق آئندہ کل مزید بڑھے گا۔ 1400 سال، اس وقت ہم 1446 ہجری کے اندر جی رہے ہیں، تو 1446 سال ہم میں اور ہجرت کے زمانے میں اتنا طویل فرق آنے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہم تک پہنچا؟ 10 ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدے کو لیا، عبادات، تعلیمات کو لیا، قرآن کریم کو لیا، اور پھر اگلوں تک ان چیزوں کو پوری دیانت اور امانت کے ساتھ پہنچایا، اور پھر اگلوں نے اپنے آنے والوں تک ان کو پہنچایا، یہاں تک کہ آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ امانتیں ہم تک اسی انداز سے، اسی طریقے پر پہنچی ہیں کہ ہمارا عقیدہ محفوظ ہے، ہماری کتاب قرآن کریم اس اعتماد اور اطمینان کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ اس میں ایک حرف کی بھی نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ اور دیگر بے شمار اسلامی تعلیمات، وہ ہم ان پر عمل پیرا ہیں، اس اطمینان کے ساتھ، اس یکسوئی کے ساتھ کہ ہم اسی نماز کو اسی طور پر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کا حکم نازل فرمایا گیا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ اسی طرح ادا کی جائے جیسا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک واسطے سے امت کو دیا گیا۔ تو یہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت ہے، پہلے بھی ایک موقع پر آپ سے عرض کیا تھا کہ کیا یہ زمانے کی وجہ سے ہوا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی وہی زمانہ تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق بن گئے، چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اسی زمانے میں ہوئی، اس لیے حضرت عمر فاروق ہو گئے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے سب، یہ بات اتنی سیدھی نہیں ہے اور یہ بات اتنی سادی بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھا کہ انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت کا انتخاب فرمایا، اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، اور اس امانت کو اٹھانے کے لیے، اس ذمہ داری کو لینے کے لیے جس ذمہ داری کا ذکر ابھی آپ کے سامنے ہوا، اور پھر اس امانت کو نہ صرف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اٹھایا بلکہ پوری دیانت کے ساتھ
آنے والوں تک اس کو منتقل بھی فرمایا۔ اسی موقع پر میں نے ایک جملہ آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ بات مان لی جائے ایک منٹ کے لیے کہ جی چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئے اس لیے وہ صحابی ہو گئے، تو ابو جہل صحابی کیوں نہیں ہوا؟ زمانہ تو اس کا بھی وہی تھا، اور ایک کفار قریش اور کفار مکہ اور یہود مدینہ اور پتہ نہیں کون کون، ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد دیگر افراد کے مقابلے میں تھوڑی تھی، کم تھی، زیادہ تعداد تو نہ ماننے والوں کی تھی۔ تو وہ جو نہ ماننے والے لوگ تھے، زمانہ تو ان کا بھی وہی تھا، پیدائش تو ان کی بھی اسی وقت ہوئی۔ اگر زمانے کا ایک ہونا یہی بنیاد اور وجہ ہے تو یہ کیوں نہ اسلام لے آئے اور یہ کیوں نہ صحابی کہلائے؟ تو وہی بات ہے کہ یہ بات اتنی سیدھی اور سادی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ، اپنی اس حکمت کے نتیجے میں یہ انتخاب فرمایا جس حکمت تک پہنچنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا کہ جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے، وہ آپ کے صحابی ہوں گے، حضرت عمر ہوں گے، حضرت عثمان ہوں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ اکرام ہوں گے، اور فلاں نہیں ہوں گے۔ یہ انتخاب ہوا، یہ زمانے کا ایک ہونا اس کا باعث نہیں تھا۔ انہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جو مقدس جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کے لیے منتخب کی گئی، اس کو کس قدر بڑی خوشخبریاں بھی سنائی گئیں، اس لیے کہ جو ذمہ داری دی گئی وہ بڑی ذمہ داری ہے، اور جب ذمہ داری اٹھانے والے نے اس ذمہ داری کو صحیح طور پر اٹھایا تو انعام بھی پھر بڑا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں اور آپ کو وہ ہب میں کسی تک پہنچانے ہوں تو آپ منہ اٹھا کے کسی کو بھی نہیں کہیں گے کہ یہ پیسے لو اور جا کر فلاں کو دے دو، بلکہ 10 دفعہ 20 دفعہ آپ سوچیں گے کہ میں ان سے کہوں یا ان سے کہوں یا ان سے کہوں، ان کو کہوں تو ایسا نہ ہو جائے، ان سے کہوں تو یہ پریشانی نہ ہو۔ اور جب آپ بہت سوچ بچار کر انتخاب کریں گے کسی ایک کا، اور پھر اسے اس امانت کی ادائیگی کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے، اور وہ خوش اسلوبی کے ساتھ آپ کی منشا کے مطابق اس امانت کو جہاں پہنچانا ہے پہنچائے گا، تو یقیناً آپ اس پر خوش بھی ہوں گے، آپ اسے نوازیں گے، آپ اسے انعام دیں گے، آپ اس کی ستائش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ستائش، ان کے مقام، ان کے مرتبے کو بیان قرآن کریم میں فرمایا۔ لا تعداد آیات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے قرآن کریم میں ہمیں ملتی ہیں۔ ہم قرآن کریم کی اس وقت بات کر رہے ہیں، خود احادیث نبویہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے کس کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مبارک ارشاد ذکر فرمائے ہیں، وہ الگ موضوع ہیں۔ ان آیات کریمہ میں سے جو قرآن کریم میں جن کو جگہ دی گئی اور قیامت تک کے لیے وہ ایک سرٹیفکیٹ اور ایک سند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے ثبت ہو گئی، لکھ دی گئی، جس کو کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، وہ قرآن کریم کا حصہ ہے۔ ان آیات کریمہ میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔
صحابہ اکرام وہ معیار ایمان ہیں، صحابہ اکرام وہ معیار ایمان ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی خوشخبری دی گئی صحابہ اکرام کو، اتنا بڑا سرٹیفکیٹ دیا گیا، اتنی بڑی شہادت دی گئی کہ شاید اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ نہ دیا جا سکے، کہ اگر اور لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں تب تو وہ ہدایت پائیں گے، لیکن اگر ان کا ایمان تمہاری طرح نہ ہو تو پھر وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ایمان کا معیار قرار دے دیا گیا۔ ایمان آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے الگ دونوں میں فرق ہے، ایمان یہ معتبر ہے، اسلام یہ معتبر نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اسلام ظاہری طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے، اور ایمان وہ دل سے ان تعلیمات کو قبول کرنے کا نام ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو معیار اسلام قرار نہیں دیا گیا بلکہ معیار ایمان قرار دیا گیا، کہ اگر ان کے دلوں کی کیفیت، اگر ان کے دلوں میں اسلامی تعلیمات کی قدر اور منزلت وہ اسی طرح ہوگی جیسے تم لوگوں کے دلوں میں ہے، جیسے تم لوگ ایمان لائے، تو تب وہ ہدایت پانے والے کہلائیں گے، ورنہ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت میں ایک ایک صحابی وہ الگ شان رکھتا ہے، اس کی ایک الگ روشنی ہے، اس کی ایک الگ خوشبو ہے، اور وہ ہدایت لینے کے حوالے سے ایک مکمل آپ کہیے کہ مدرسہ ہے، ایک مکمل یونیورسٹی ہے۔ کسی ایک صحابی کو آپ لے لیجئے، ان کے حالات، ان کے واقعات کا مطالعہ کر کر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش ہم کریں تو یہ ہماری نجات کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے یقیناً کافی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مختلف صحابہ اکرام میں مختلف صفات تقسیم فرمائیں۔ ایک تقسیم تو شروع میں ہوئی جو کہ کفار میں اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ہوئی، جس کا ذکر ہوا۔ پھر ایک اور تقسیم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان ہوئی، اور یہ دوسری تقسیم کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تو انبیاء میں بھی ہوا۔ انبیاء علیہم السلام میں ہر نبی ہمارے لیے باعث آپ کہیے ہمارے وہ ایمان کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ہر نبی، ہر رسول ہمارے لیے مقتدیٰ ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ ان پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ لا نفرق بین احد من رسلی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، یہ بھی ہمارا ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی الگ شان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جداگانہ حیثیت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ وہ بالکل الگ ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بھی اس دوسری تقسیم کے نتیجے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ حیثیت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام وہ الگ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ وہ اور طرح کا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وہ الگ ہے۔ ان خلفائے راشدین کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بھی ہمیں بعض ایسی صفات ملتی ہیں جو اوروں میں نہیں ملتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ آپ ان صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کے ایک نمایاں فرد ہیں، لیکن ایک اجتہادی معاملے کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک طبقے کی طرف سے اس طرح کی فضول اور بے بنیاد باتیں کی گئیں
کہ جن کے نتیجے میں آج کا نوجوان، آج کا وہ امت مسلمہ کا فرد جس کے پاس خود اپنے طور پر حقائق سے واقف ہونے کا وقت نہیں ہے، اس کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، اس کی مشغولیات اس کو اتنا وقت نہیں دیتی کہ وہ اپنے طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک شخصیت کی اصل حقیقت سے اپنے آپ کو واقف کر سکے، اپنے حلقہ اثر میں ان کے مقام، ان کے مرتبے کے حوالے سے بات کر سکے، چونکہ وہ بہت مصروف ہے۔ ہاں، غیر کے پاس، دشمن کے پاس یقیناً فرصت ہے کہ وہ ان مبارک عظیم القدر صحابی کے حوالے سے غلط قسم کے تصورات، غلط قسم کی باتیں، بے بنیاد، بے سروپا واقعات اور الزامات وہ ہمارے ذہنوں میں انڈیلیں۔ تو ہمارا آج کا نوجوان وہ باطل کی کوششوں کے نتیجے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جب اپنے دل میں جھانکتا ہے، اور شیطان تو تیار بیٹھا ہے، تو وہ اپنے اندر وہ کیفیت محسوس نہیں کرتا جو دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے اسے اپنے اندر محسوس ہوتی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کی وجوہات دو ہیں۔ نمبر ایک، یہ اس نوجوان کا بہت مصروف ہونا کہ اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر حقائق سے باخبر ہو سکے، اور نمبر دو، باطل کے اس غلیظ پروپیگنڈے کا شکار ہونا کہ جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان بے بنیاد باتوں کو پھیلا دیا ہے کہ جو آج کے نوجوان کے دل میں جا بسی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات، آپ کے فضائل کے حوالے سے گفتگو اول تو مجھ جیسے کہ بس میں نہیں ہے۔ مختصر طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے ابتدائی حصے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو امانتیں ہم تک پہنچیں ان میں ایک بہت بڑی امانت یہ قرآن کریم ہے، اور یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو آج ہمارے سامنے ہے، جو آج ہمارے بچوں کے سینوں میں ہے، یہ بغیر ایک حرف کی کمی اور زیادتی کے ہم تک پہنچا ہے۔ اور اگر کسی کا عقیدہ یہ نہ ہو تو پھر اس کا عقیدہ عقیدہ نہیں ہے، پھر وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اس قرآن کریم کو پہنچانا دو طرح سے تھا۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جمع کیا، محفوظ کیا، سینوں میں محفوظ کیا، اور اس وقت جو لکھنے پڑھنے کے آلات تھے، وسائل تھے، ان کو اختیار کیا۔ لیکن ایک جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی وہ تھی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست وحی کی کتابت کے لیے مقرر فرمایا۔ جب آپ پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، جب کبھی آپ اس جماعت کے کسی فرد کو بلایا کرتے تھے اور انہیں اس وحی کے لکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ اس جماعت میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اس جماعت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اب ایک منٹ کے لیے آپ تصور کیجئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد فرما رہے ہیں قرآن کریم کی کتابت کے حوالے سے۔ اور وہ مثال ذہن میں رکھیے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے 10 لاکھ روپے کے حوالے سے عرض کی۔ اس قدر بڑی ذمہ داری کا انتخاب، اس قدر بڑی ذمہ داری کو سپرد کرنے کے حوالے سے انتخاب فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انتخاب ہو رہا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور امانت وہ 10 لاکھ روپے نہیں ہے۔ قرآن کریم جس کے سامنے دنیا و جہاں
کی دولتیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس امانت کو حوالے کیا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا جا رہا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کو سپرد یہ ذمہ داری کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا ان کے حق میں ارشاد فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ آپ انہیں ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ فرما دیجئے اور ان کے ذریعے سے اور لوگوں کو ہدایت دیجئے۔ پھر وہی بات ہے کہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل رہی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مبارک دعا کا صدور ہو رہا ہے۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ دعا ہرگز رد نہیں کی جا سکتی۔ اور ایک تیسری اور آخری بات، بخاری شریف میں روایت ہے، ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندروں پر لشکر کشی کرے گا، انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر ڈالا، انہوں نے اپنے لیے جنت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ سے کروا لیا۔ تاریخ نے پھر یہ دیکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں یہ سعادت بھی آئی کہ اسلامی تاریخ میں پہلا بحری بیڑا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار فرمایا، اور پہلا اسلامی لشکر جس نے سمندر پر لشکر کشی کی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت اور آپ کی سپہ سالاری کے زیر اہتمام تھا۔ یہ بہت ہی مختصر طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل ہیں۔ آنے والا 22 رجب کا دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ یہ دن خوشی کا دن ہرگز نہیں ہے۔ اول تو ہم ماتم کرنے والے لوگ نہیں ہیں، کسی کا آنا کسی کا جانا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی دنیا سے پردہ فرما سکتی ہے تو آپ کے بعد ہر ایک پر موت نے آنا ہے، لیکن یہ خوشی منانے کا بھی دن نہیں ہے۔ ہمارا وہ نوجوان جو لا علمی کی بنا پر اس دن میں کسی بھی طرح کی خوشی منانے کا اہتمام کرتا ہے، وہ خدا را اپنے آپ کو روکے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک ایک صحابی کی قدر و منزلت حقیقی معنوں میں ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ان محسنین کے احسانات کا جو ہم سے بدلہ ہو سکے ہم اتارنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔